وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے۔ یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا۔ جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلع قبا کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی۔ پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے، کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف۔ تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نا، تو گالی دینی ہے تو دے دو جو چاہے۔ حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے۔ میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں۔ ہاں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں، اسے کہہ دو وہابی ہے، اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے۔ جبکہ ہندو بھی تھے، اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر۔ ایک موقع پہ آ کے بنیے نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے۔ تو انہوں نے واز میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا آ کر۔ تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے۔ اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے، طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چونکہ طائف میں ہے، پہلے اس کا طواف کرتے تھے، پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کرتے۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے، اور ابھی تک تو انہی کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں۔ اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو وہ آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے علم میں، یہ ہے اصل شے۔ تو اس کو جو حقیقت ہے اسی تک رکھنا چاہیے۔ اب میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہا۔ محدثین، ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا، اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے۔ پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان۔ بات ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا۔ صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں،
کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے. اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام، یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں. ایسا بھی ہوا ہے ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں. ذرا باریک باتیں سمجھ لیجئے گا. ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے. سنا دیا. ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس. بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو. نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ کام کیا محدثین نے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں. ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے. چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں. لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں. دوسرا وہ ہے فقہا. قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی. اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے. یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم. پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے. قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہے. ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی. اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا. آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے. ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں. تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول. ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص. وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا. قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. جڑ بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں.
اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں، زیر بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی، تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے۔ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات سیدھی سی ہے، دل میں یقین ہو، عمل اس کے مطابق ہوگا۔ دو اور دو چار کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو۔ آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا، غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے؟ اچھا، میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے، گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا۔ کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا، لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کب وقت یہ زہریلا ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف ظن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے۔ کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے، اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خواہ کھڑا رہوں میں یہاں، کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی۔ قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہے۔ حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب بتائیے، ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آیا، اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا، کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس؟ کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں، تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ کوئی ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے، شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے،
اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا بربنائے طبع بشری، اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی، یہ سبب کیا ہوا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اس سے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں، وہ تو اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ دو مزاج اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے، ایک طرح کا قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے، کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط۔ کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے، اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے۔ اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے، اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں۔ جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی ہے سکون۔ اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لایا ہے؟ اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور ہنگامہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان یہاں کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا، تو رات بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے۔ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک جو سمجھیے کہ ایک جز ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے، آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے
کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیمی کا، علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کی، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی۔ عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے۔ عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ چھل ہو گئے، ایسی موہنی صورت، اسے قتل کرنا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہدایت دی۔ وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دی۔ کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گنجیدہ ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کے سرپرستی کیجئے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے، سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال، اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت، مالی مدد کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے، اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے، اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی، اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وقال عز وجل كما ورد في الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله۔ آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہے۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے، اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی بار بار لوٹ کر آنے والی شے، یا ہر سال عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود، تو عید اس لوٹ کر آنے والی، پلٹ کر آنے، اس اعتبار سے یہ یقینی یوم ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے کا کوئی قدیم بات ہے۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں، مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، کسی شک و شبہ میں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑی عظیم کتاب کی مؤلف ہے، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنی مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھ کر ہے، بہت کچھ علمی اعتبار سے اس کا مقام بلند تر ہے۔ رحمۃ للعالمین 3،
اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور کو، یہ تقویمات کے بڑے ماہر ہیں۔ گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس میں خوب جانتے ہیں، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس کو واقف تھے۔ ہندی کیلنڈر کی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ اس میدان میں ان کا خاص چونکہ معاملہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول، البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال ہے۔ اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، میرا بچپن جو ہے 200 سال پرانا، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی تھا 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات۔ اس میں کوئی جشن نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، میلاد کی محفلیں ہوتی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت تو نہیں ہوتی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جائے، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے نہیں موجود۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر، اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس کو پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے آج کل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہے وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اب سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے۔ اب اس زمین میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں، تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، وہ بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بنے۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے، بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں۔ عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر واقعات حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے، اس میں وہ تو شکرانہ ہونا، اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے، لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکرانے، تو اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر منایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے، عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، یہ انتہائی جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی بسا اوقات، وہ ان کو یہ کہ گوشت کھانے کو۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہے آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آخری، یوں سمجھ کہ بعض روایات کے روح سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، رسول جو ہوتا لازماً نبی ہوتا، ہر نبی لازماً رسول،
تو 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے دنیا میں، آخری رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ختم نبوت کے دو مفہوم، جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے۔ وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ چیز ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ دلائل دی۔ البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت ہے قرآن کی جو پیش کی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں، یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیت جو ہے اسے۔ دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا مفہوم۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت کس میں؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس بڑی معنی یہ ختم ہو گئی، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، بس اس میں فضیلت کا پہلو کون سا؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا۔ اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وحی رحمت ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو اپیل، وحی تو رحمت ہے، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بدلا؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع، اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا، مہدی موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر نبی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو، میں اس کی بات وضاحت کرتا ہوں، در حقیقت ختم نبوت کے یہ دو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہے، ایک یہ ہے کہ پیسے ختم، آٹا ختم ہو گیا، یہ ایک مفہوم ہے۔ ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم جو ہے پورا، میں نے اپنا کام پورا کر، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی میں۔ تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول، ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، جو 3 مرتبہ آئی قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یہ ہے اصل آیت، اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اس پر توجہ نہیں کی کہ اصل میں تکمیل نبوت و رسالت کی مذہب یہ آیت۔ اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں فضیلت تو کوئی نہیں۔ ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم، زمین و آسمان کا فرق۔ ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ کر ختم، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ کر ختم۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ جو حضور کی اس میں فضیلت، اس میں اندر حضور کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل، حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب جا۔ اب لیجیے حدیث کے جو اس اتمام نبوت و رسالت کے اعتبار سے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں۔ یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہو، وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے وہ حدیث اپنے سند کے اعتبار۔ قرآن ہے، حدیث قرآن لفظاً وحی ہے، حدیث مانن وحی ہے۔ قرآن محفوظ ہے لفظاً، حدیث محفوظ نہیں ہے لفظاً، لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب ہوگی۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثال ہے کمثل قصر، ایک محل کی ہے، ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین، وترک منہ موضع لبنۃ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا،
بہت ساری شادی رکھنا ہے، یہ کیا ہے، اس لیے کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی؟ فطاف بہن نظار، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس کا طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے، یتعجبون، اور تعجب کرتے تھے، من حسن بنیانی، اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے، الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ، یا کہہ لیجیے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا تو پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کوئی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اب فرمایا آپ نے فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِيَ النُّبْيَانِ وَخُتِمَ بِيَ الرَّسُولِ، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رکھنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی، اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں الفاظ ہے فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر، اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی۔ اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ اس آیت، یہ جو آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تین جگہ، دو جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میں اس جو مختلف فی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کرتا، جو بالکل متفق علیہ، جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا دو دور کی بات ہے، ایک شوشے تک۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجیے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں۔ بعض الفاظ مشترک ہیں، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر، نذیر، سارے خبردار کرنے والے تھے، حضور بھی خبردار کرنے، مبلغ، معلم، یہ سارے ناصح، میں تمہیں انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک ہیں۔ شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ، لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو تین مرتبہ حضور کے لیے آ گئے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ، تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہیں جو حضور کی امتیازی حیثیت کو واضح، تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیجیے اس کے اوپر۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدی، ہدایت بھیج کر، الہدی دے کر، اور دین حق دے کر، دو چیزیں دے کر بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو غالب کر دے پورے نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر۔ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تکمیل کی مدد ہے۔ حضور کو دے کر جو دو چیزیں بھیجا گیا ہے، اب اس کو نوٹ کریں۔ وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں عرض کر رہا تھا، جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت کے دو پہلو ہو جائیں گے۔ نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا، جیسے اینٹینا کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے وہ جو سگنلز، یہ ہے نبوت۔ رسالت ہے پہنچانا، یہ ہے رسالت جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا، اللہ سے لیتا ہے لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے کہ نبی اور رسول کا جو پوائنٹ ہے۔ اللہ سے جو دو چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا؟ الہدی، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس قرآن میں۔ اس کو اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آخر میں کہا گیا ہے، جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب اٹھو اور زمین کا چارج سنبھالو، وہی آباد رہو، وہاں فرما دیا گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ اب ہمیشہ کے لیے چارٹر ہے ابدی جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارج سنبھلواتے ہوئے۔ جب جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، تمہارے سے مراد ہے تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جو ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنم میں ہوگا، آگ میں رہے گا ہمیشہ۔ تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے، حضور تک آ رہی ہے، لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ہدایت میں ارتقائی عمل جاری رہا، یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکمیل کو پہنچی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور تھا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہن اعتبار سے انسان جو ہے شعور کے اعتبار سے اہل طفولیت میں تھا، بچپن تھا،
اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی علوم، نہ کوئی یونیورسٹیاں. اس وقت جو انسانی شعور کی سطح تھی اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی، کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجیے تو پی ایچ ڈی کیا پڑھائے گا؟ وہ ظاہر بات ہے پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد رکھتا ہے. لہذا یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ ترقی کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچی ہے جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری وہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جسے ہم کہیں گے میچور ہو گیا نوع انسانی. اور اب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھ سکتا. اسی کا نام اجتہاد ہے. البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی ہے. ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک ہدایت اصولی ایمانیات ماورائی حقیقتوں کی ہدایت کہ کائنات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماورائی میٹافزیکل ہدایت اول روز سے کامل ہے، اول روز سے کامل ہے. تمام انبیاء نے وہی تعلیم دی ہے. ایمانیات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوا تمام نبیوں کے مابین، ایمان تو وہی ہے. البتہ عمل کا معاملہ کیا کرو کیا نہ کرو، کیا مسائل ہیں. ابھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اگر ابتدائی دور میں ہے تو اس کو اسی کے حوالے سے ہدایت دی. وہ ہدایت عملی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تدریجاً ارتقا پذیر ہو کر آج سے 1400 برس قبل تقریباً وہ شعور کی اس سطح پر پہنچی ہے کہ اب آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا جائے. اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. اس کی گواہی کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، بلکہ ہے ہمارا ایمان تحریف ہوگی لیکن ہے تو قرآن کہتا ہے خود سورہ مائدہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. اس دور کے حساب سے ہدایت مکمل تھی، اس میں نور بھی تھا. پھر انجیل آئی، ہم نے انجیل نازل کی، عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، اور یہ الہدیٰ ہے. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کا نہیں لیا، کیوں؟ اگر تورات کا بھی ذمہ لیتا اللہ تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ کا ذمہ ہوتا تو کیا کوئی تحریف کر سکتا تھا؟ اور دوسری طرف ناراض نہ ہو، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم تحریف نہ کر دیتے؟ کیا بعد آنے والے تھے؟ ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی، متن میں نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب اس آیت کا پہلا حصہ تو مشترک ہے، تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی. ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا تو قرآن نے خود کہا انا انزلنا التوراۃ، تو نزول کا حصہ تو مشترک ہے، قرآن اور تورات اور انجیل اور کتابیں صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ. حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کے لیے کیوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں ذرا لطیف انداز میں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا؟ ہم بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب. وجہ کیا؟ بھائی تم ابھی تمہارے اندر ہدایت قابل نہیں ہوئی تھی، تم تو اصل میں انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل ہے. یہ نوٹ کیجیے لفظ ہدایت اور ہدایات، اس لیے کہ تورات کے لیے سب سے اہم لفظ جو ہے وہ 10 commandments، ہدایات. عبوری دور کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہے نوع انسانی کے لیے ہدایات دے کر نازل کیا گیا تھا. الہدیٰ آنی تھی تو اللہ کو کوئی میوزیم سجانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخری ہدایت آ کر کامل ہو گئی تب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی تو اور ہدایت آتی نہیں. یہاں وہ مسئلہ میں حل کر دوں جو قادیانی کی بات میں نے کہا تھا میں بعد میں کروں گا. ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی، میں نے اس سے دو باتیں پوچھی. یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ بالکل. اچھا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ بالکل بالکل بالکل. تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ. جب ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شغل تو نہیں ہے، یہ تو حکمت کے تحت جو کام ہوتا ہے حکمت سے ضرورت سے ہوتا ہے. وہی ہدایت کے لیے تھی، ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو چکی. بھائی اس گلاس میں جتنا پانی آ سکتا تھا آ چکا، آپ کہاں ڈالو گے؟ جو پانی ڈالو گے وہ ادھر ادھر بگڑ جائے گا. یہ ہے دلیل اصل میں ختم نبوت کی جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش. وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں
کیونکہ نمرود کے بارے میں فبہت الذی کفر، وہ نوجوان مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں کہ ہدایت مکمل ہو گئی اور محفوظ ہے، یا تو یوں کہو کہ نہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آئے، وہ اس کے اندر آ کر بتائے کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، کوئی کمی تھی تو اس کو پورا کرے، کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کرے۔ لیکن اگر قرآن کو مان لے کوئی شخص کہ اس میں ہدایت کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ ہے، تو پھر کسی اجرائے وحی کی بنیاد ہی پیدا نہیں، جہاں سے اس شخص نے فتنے کا آغاز کیا تھا اسی کی جڑ پڑ گئی۔ اس میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور سے مثلاً قبل نبی اور رسول کون تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ یہ 600 برس جو ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان فترت اولا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہ ہو۔ ان 600 برسوں میں نہ کوئی نبی رسول، پھر تکمیلی رسالت نبوت آ گئی۔ حضرت مسیح کا یہ قول موجود ہے آج بھی، اپنے حواریین سے کہا میں ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں اور کہنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو سب کچھ بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فارقلیت کا لفظ جو ہے ان کے حلق میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا، پیریکلائٹوس، پیریکلوٹوس اور پیراکلیٹ، اس لیے کہ اس کے معنی ہے محمد، جو اصل لفظ تھا محمد، قابل تعریف۔ اب انہوں نے ترجمہ کیا کمفرٹر، جو کہ آ کے تسلی دے گا، وہ مختلف اس کو بدلا ہے، اس کے اندر تحریف کی ہے۔ لہذا یہ جو فارقلیت آئیں گے، جو کہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر تمہیں سب کچھ بتائیں گے۔ یعنی ساری تعلیم، تکمیل والی تعلیم جو ہے اس کا معاملہ ابھی ہے محمد کے لیے، ابھی تم اس قابل نہیں ہو۔ 600 برس اور تمہاری زندگی جو ہے وہ ہو جائے، آگے بڑھ جائے، تب وہ الہدا ہے۔ نمبر 2 دے کر کیا چیز بھیجے گئے؟ دین حق۔ اور دین حق کیا ہے؟ مکمل نظام جو مبنی بر حق۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کائنات اللہ کی ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ دین حق کیا ہے؟ ایک پورا نظام زندگی جو اللہ کی حاکمیت کے اصول اور پوری زندگی کے تمام اصول اور تمام پہلو اجتماعی اور انفرادی وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر آ جائیں، یہ دین حق ہے۔ اور یہی نظام عدل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی انسان کچھ سوچے گا اس کی ایبسولوٹلی آبجیکٹو تھنکنگ ناممکن ہے، یہ دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اپنی ذات کو علیحدہ کر کے آپ سوچ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی شامل ہو کر جائے گی۔ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ امپاسبل۔ سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، مزدور کی بات کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ مزدور کے گھر میں جو فاقہ آ رہا ہے اسے اس کا کیا احساس ہے؟ مزدور سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، وہ سرمایہ دار کے مفاد کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی مصلحت ہے کیا، اس کی بھی مصلحت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے دو طرفہ ہے۔ نظام صرف اللہ دے سکتا، جو خالق ہے سب کا، وہ دین حق دیا گیا ہے محمد رسول اللہ۔ اچھا، اب یہ دین حق بھی کامل ہوا ہے حضور، اس کے بھی تدریجی ارتقاء ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم غاروں میں رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد، کوئی اجتماعی زندگی کا تصور تھا، کوئی تمدن کا کوئی معاملہ تھا، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، کوئی گلیوں میں جھاڑو دینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی رات کو جو ہے وہ گلیوں کو روشن کرتا، کچھ نہیں۔ پھر ایک دور آیا قبائلی نظام۔ اب ایک نظام قبیلے کا سردار ہے، تمہیں ماننا پڑے گا حکم، تم اس قبیلے کے فرد ہو اور اس قبیلے کی ریت اور رسم یہ ہے، تمہیں چلنا پڑے گا۔ نظام جب آتا پابندیاں آتی۔ اس سے آگے بڑھے سٹی اسٹیٹس قائم ہیں، کچھ قبیلے آ گئے ایک جگہ رہ رہے، اب اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے، ہر قبیلہ یونٹ ہے، ایک سردار ہے، اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے، لیکن مل جل کر رہیں گے، وہ اصول کیا ہوں گے؟ انٹر ٹرائبل معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے دستور کا آغاز ہوگا۔ ناؤ یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشن، کوئی معاہدہ ہوگا قبیلوں کے مابین، تبھی تو وہ ایک شہر میں رہ سکتے۔ اور نوٹ کیجئے حضور کی سیرت مطہرہ میں مدینہ جو ہے وہ اس مقام پر، اٹ واز اے سٹی اسٹیٹ، اس میں مختلف قبیلے، 5 قبیلے آ گئے تھے، اور ان کے درمیان جو معاہدے تھے ان میں سے ایک بات صرف بیان کروں گا۔ اوس کا قبیلہ بڑا تھا، خزرج کا چھوٹا تھا۔ اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا تاوان دینا پڑے گا، اور اگر کوئی خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 3 تاوان دینا پڑے گا۔ اب آپ سوچئے اوسی نوجوان کا خون کھولتا نہیں ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان سے 3 ہے؟ ہاؤ کم؟ بٹ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، یو بیلونگ ٹو اوس، اور اوس کا یہ معاہدہ ہے، یہ بات سامنے آ گئی۔ اور پابندیوں پر پابندیاں چڑھ گئی، قبیلے کی پابندی کی، اور اس سے اوپر اب یہ وہ جو انٹر ٹرائبل کانسٹیٹیوشن بنا اس کی پابندی۔ اس سے آگے چل کر ایمپائرز وجود ہے، اب بادشاہ ہے، محل ہے، اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، کسان محنت کرتا ہے خون پسینے کی، اور اس کی فصل میں سے آ کر لانس شیئر جو ہے جاگیردار لے جاتا ہے۔
اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ دیتا ہے بادشاہ اس کی بنیاد پر فوجیں کھڑی کرتا ہے، جاگیرداروں کو بھی 20,000 منصبدار ہے تو 20,000 فوج اسے رکھنی پڑے گی. جب بادشاہ جنگ ہوگی تو بلائے گا، لاؤ اب کہاں 20,000، تمہیں اتنی بڑی جاگیر دینی تھی، اس کا سارا لگان تم لیتے تھے، تو اب لاؤ 20,000، لاؤ 5,000 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار. یہ نظام دنیا میں آیا ہے، امپیریلزم. اور اب انسان کے لیے بدترین ظلم، کسان کی محنت اور عیش بادشاہ اور جاگیردار کر کے